بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ برس ایک تقریر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی انقلابی فوج نے 1770 کی دہائی میں برطانیہ کے زیر کنٹرول ہوائی اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، اس تناظر میں دیکھا جائے تو بدھ کے روز کی گئی ان کی ٹویٹ، جس میں امریکی بحریہ کے کمانڈروں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ امریکی جنگی جہازوں کو ہراساں کرنے والی ایرانی گن بوٹس کو فائرنگ کر کے ڈبو دیں، معمولی سا ہی غلط بیان تھا۔ ناظرین اکرام، لیکن رواں سال کے آغاز میں عراق میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد یقینی طور پر یہ امریکہ کی طرف سے براہ راست فوجی کارروائی کی سب سے بڑی دھمکی تھی۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، تو پھر صدر ٹرمپ کی حالیہ دھمکی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اب جب ایران اور امریکہ دونوں ممالک کووڈ-19 کے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اس نئی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین اکرام، صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کے پیچھے گزشتہ ہفتے پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، جس میں امریکہ کے مطابق پاسداران انقلاب نیوی کی متعدد مسلح سپیڈ بوٹس نے خلیج سے گزرنے والے امریکی فوجی جہازوں کے بحری بیڑے کو تنگ کیا۔ ان جہازوں میں USS لیوس بی پولر، ایک موبائل بیس جہاز، اور ایک تباہ کن بحری جہاز USS پال ہیملٹن شامل تھے۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ ایک تیز رفتار ایرانی گن بوٹ نے ان جہازوں کو کاٹتے ہوئے امریکی کوسٹ گارڈ کٹر کے سامنے 10 گز تک کا فاصلہ عبور کیا۔ ناظرین کرام، پاسداران انقلاب نے تصادم کا اعتراف کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کا الزام امریکیوں پر ڈالا ہے۔ جمعرات کے روز پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کی بحری فوجوں کو خلیج فارس سے کسی بھی امریکی دہشت گرد فورس جس سے ایران کی فوج یا غیر عسکری جہاز رانی کو خطرہ ہو، ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب الفاظ کی اس جنگ کے عملی جنگ میں بدلنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پر دیے گئے حکم میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے۔ خلیج میں امریکی جنگی جہازوں کے کمانڈروں کے پاس پہلے ہی اپنے عملے کی زندگیوں اور ان کے جہازوں کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات وہ ضروری سمجھیں کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور وہ چھوٹی ایرانی کشتیوں کے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے عادی بھی ہیں۔ لیکن اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی توجہ وبائی مرض پر ہونے کے باوجود پہلے سے موجود بین الاقوامی تناؤ وہیں کا وہیں موجود ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے حوالے سے مستقل اسٹریٹجک اہداف رکھتے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر شام میں کیے گئے حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی ابھی بھی پورے زور و شور سے وہاں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ناظرین کرام، ایران میں کووڈ-19 کے بحران اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افراتفری اور غیر یقینی صورتحال سے سخت گیر رہنماؤں کو فائدہ پہنچنے کا خطرہ موجود ہے، اور ہو سکتا ہے ایران کے کچھ رہنماؤں کو ایسا لگا ہو کہ چونکہ امریکہ کو اپنے ملک میں چیلنجز درپیش ہیں، اس لیے شاید وہ خلیج میں کسی بھی کارروائی میں کم دلچسپی رکھتا ہو۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ اس امید پر ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی اپنی پالیسی کو دگنا کر رہی ہے کہ شاید یہ وبائی مرض بالآخر تہران میں اسلامی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی دوران ایران دوسرے محاذوں پر پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، بدھ کے روز ایران نے اپنی سیٹلائٹ مدار میں بھیجی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک فوجی سیٹلائٹ ہے جسے شمالی کوریا کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام میں مزید بہتری آتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ایران عالمی طاقتیں کہلانے والے ملکوں کے ساتھ کیے گئے 2015 معاہدہ کا حصہ ہے، جو اس کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرتا ہے، لیکن وہ اس معاہدے کی متعدد شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ماہرین کو تشویش ہے کہ اگرچہ تہران کے لیے بہت سے اقدامات ایسے ہیں کہ
ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے، لیکن شاید وہ اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں وہ کاربن فائبر سینٹریفیوز یعنی یورینیم کی افزودگی کے لیے ضروری مشینری کو بین الاقوامی معائنے سے بالا تر کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر تھوڑے عرصے کے لیے کم توجہ دی جائے تو شاید امریکہ ایران کشیدگی کم ہو جائے، لیکن ایسا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اچانک کسی تنازع کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ اب بھی اتنا ہی برقرار ہے، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ دونوں ممالک کورونا وائرس کے باعث ایک دوسرے کی کارروائی کرنے کی صلاحیت کے متعلق مغالطے کا شکار ہیں۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ نئے سال کا آغاز ایران کے لیے زیادہ اچھا نہیں رہا۔ 3 جنوری کو امریکہ نے ایران کے اہم ترین کمانڈرز میں سے ایک جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا۔ ایران میں اس پر سخت غم و غصہ دیکھا گیا اور سڑکوں پر جنرل سلیمانی کی حمایت میں عوام کا سیلاب نکل آیا۔ ایران نے انتقام کی بات تو کی لیکن کچھ خاص نہیں کر سکا۔ ایران اس مشکل وقت کے دوران بالکل تنہا نظر آ رہا تھا، بلکہ نہ صرف وہ پوری دنیا میں تنہا نظر آیا بلکہ مسلم ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے۔ ناظرین اکرام، ملائیشیا واحد مسلمان اکثریتی ملک تھا جو ایران کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد دنیا کے سب سے عمر رسیدہ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کے بارے میں مہاتیر محمد نے کہا کہ یہ غیر اخلاقی ہے اور متنبہ کیا کہ دنیا جسے دہشت گردی کہتی ہے، اس موت سے اسے مزید توانائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا، اب ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے اور دوسرے کو وہ پسند نہیں آتا تو وہ ایک ڈرون دوسرے ملک بھیجتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ ناظرین اکرام، مہاتیر محمد نے اس قتل کا موازنہ سعودی نیاد صحافی جمال خشوگی کے قتل سے کیا۔ جمال خشوگی سعودی شاہی خاندان پر تنقید کرتے تھے اور انہیں ترکی میں سعودی سفارت خانے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باوجود ملائیشیا کے سعودی عرب کے مقابلے میں ایران سے بہتر تعلقات ہیں۔ مہاتیر نے کہا تھا کہ سلیمانی کی موت کے بعد یہ ایک اچھا موقع ہے کہ تمام مسلمان ممالک متحد ہو جائیں۔ مہاتیر محمد 1981 سے 2003 تک ملائیشیا کے وزیر اعظم رہے اور انہوں نے ایک بار پھر 2018 میں انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مہاتیر محمد مسلم دنیا کو متحد کرنے کی بات ایسے وقت میں کر رہے تھے جب عالم اسلام پہلے سے کہیں زیادہ الجھا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے 3-4 ماہ قبل 19 دسمبر کو ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم ممالک پر زور دیا تھا کہ امریکی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے آپس میں مالی اور کاروباری شراکت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی نے یہ بات ملائیشیا میں منعقدہ اسلامی کانفرنس میں کہی تھی۔ روحانی نے امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے کے لیے اسلامی مالیاتی ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کے مابین کرپٹو کرنسی کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ ایرانی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ اپنا تسلط اور اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے معاشی پابندیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ 3 روزہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں حسن روحانی نے کہا تھا کہ مسلم ممالک کو امریکہ کی مالی حکمرانی اور اس کے ڈالر کے تسلط کو کم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کانفرنس میں ایران کے علاوہ ترکی اور قطر بھی شامل تھے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب دنیا کے 2 سب سے بڑے مسلم ممالک انڈونیشیا اور پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ پاکستان نے تو پہلے شرکت کے لیے حامی بھری تھی لیکن پھر سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر وہ شریک نہیں ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں جہاں عالم اسلام کے متحد ہونے کی بات کی جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف اس میں موجود گہرے اختلافات بھی منظر عام پر آئے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے OIC پر حملے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا۔ اردگان نے کہا، ہم ابھی تک فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ہم اپنے وسائل کی لوٹ نہیں روک سکے، ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آیا ہم مسلم دنیا میں تقسیم کو روک سکیں گے یا نہیں۔ دنیا کے 94% تنازعات مسلمانوں کے مابین ہیں اور مغربی ممالک بھی سب سے زیادہ اسلحہ مسلم دنیا میں فروخت کر رہے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ہتھیار خریدنے میں اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک اسے محض کاروبار سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایران ابھی بظاہر تنہا ہے اور صرف ملائیشیا کی حمایت سے وہ شاید کچھ عرصہ نہیں کر سکے گا۔ ایسے میں یہ نظر آتا ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب 94 سالہ مہاتیر محمد کے لیے شاید خواب ہی رہے گا۔
مہاتیر محمد کے آخری الفاظ وزیر اعظم بننے کے بعد یہی تھے کہ جب ہم مسلم دنیا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک متفق اور متحد دنیا ہے جس میں تمام مسلم ممالک موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی سیاست مذہبی بنیادوں کی بجائے منافع کی بنیاد پر چل رہی ہے۔